الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، موضوع کو سمجھنے کے لیے بالترتیب نمبر وار اگر ہم اسلامی صحت کے اصول و آداب اور اسلام میں دفاع کا نظام، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو صحت مند بنا کر رکھنا اسلام کی نظر میں کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور اسلام نے صحت مند بن کر رہنے کے لیے کیا کیا احکامات دیے ہیں، اور پھر جب ہماری صحت پر، ہماری جان پر کوئی آفت اور مصیبت آ پڑتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ ترتیب کے لیے بنیادی طور پر 3 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، زندگی کی اہمیت۔ نمبر 2، صحت کی اہمیت۔ نمبر 3، آدمی کی زندگی یعنی جان اور صحت پر کوئی مصیبت آئے تو اسے دفاع کرنا، ختم کرنا، اپنا ڈیفنس کرنا، اس سلسلے میں اسلام کی اہم ہدایات۔ یہ 3 بنیادی اہم سرخیاں ہیں۔ اس کے تحت میں ہم کو ذیلی عناوین اور ذیلی ہدایات کے طور پر، نمبر 1، زندگی کی اہمیت۔ زندگی کی اہمیت میں یہاں پر 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے نقل کی جائیں گی۔ نمبر 1، زندگی بے بدل نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے زندگی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بدل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان جانے کے بعد واپس کوئی اور چیز آپ کو بدلے میں نہیں ملتی ہے۔ جان جانے کے بعد سیدھے قبرستان ہی جانا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو یہاں پر کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ جو کچھ بھی دیا جائے گا اچھا اور برا آپ کے عمل کے بدلے دیا جائے گا، آپ کے وقت اور جان کے بدلے نہیں دیا جائے گا۔ اگر دیا بھی جائے گا تو آپ کو نہیں دیا جائے گا، آپ کے وارثین کو دیا جائے گا۔ مر گیا ہے اس واسطے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اولاد کو کچھ پیسہ ملتا ہو، ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے کچھ پیسہ ملتا ہو، LIC میں ہے کچھ پیسہ ملتا ہو، آپ کو نہیں دیا جائے گا، آپ کے وارثین کو دیا جائے گا۔ تو زندگی بے بدل نعمت ہے۔ اس کی ہمیں اہمیت سمجھنے کے لیے آج کل جو طب اور ڈاکٹری کا فن اس قدر مشہور اور مقبول ہے، انسان کے جسم میں جس قدر اعضاء ہیں، ہر عضو کا ایک اسپیشلسٹ ہے۔ ناک کی بیماری کا الگ ڈاکٹر ہے، آنکھ کی بیماری کا الگ ڈاکٹر ہے، کان کی بیماری کا الگ ڈاکٹر ہے، دانت کی بیماری کا الگ ڈاکٹر ہے۔ یعنی اللہ نے جو جو اعضاء دیے ہیں، ہر عضو اپنی جگہ پر اس قدر اہم ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اور پورا دماغ پورے جسم کو سمجھنے کے لیے نہیں، جسم کے ایک عضو کو سمجھنے کے لیے لگا دے رہا ہے۔ اس کے بعد بھی پوری دنیا مل کر ایک عضو کا بدل بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی انسان کی آنکھیں جیسی ہیں ویسی آنکھ پوری سائنس پیدا نہیں کر سکتی، جیسی زبان ہے ویسی زبان پوری سائنس پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ انسان کو اللہ نے منہ میں جو لعاب دیا ہے وہ بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسے پیدا کرنے کے لیے بھی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گا اگر انسان کے منہ سے اس کا لعاب ختم ہو جائے۔ آج دنیا کی یہ پوری سائنس
اللہ کے بنائے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو کی اہمیت کو سمجھنے میں ہے، اور پوری مشینی آلات مل کر ایک عضو کا بدل نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو کیا سائنس میں ایسا ہے کہ انسان کو جیسے ہڈی اور چمڑے کا ہاتھ، رگوں کا ہاتھ ہے، ویسا پھر لگایا جا سکے؟ اگر ہاتھ چلا گیا تو پلاسٹک کا لگانا پڑے گا۔ ایک دانت اکھڑ گیا تو پھر اللہ کا قدرتی بنایا ہوا دانت نہیں ہوگا، پھر پلاسٹک کا، کسی اور ہڈی کا، کسی اور دھات کا لگایا جانا پڑے گا۔ قدرتی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات، زندگی امانت ہے۔ زندگی ہم حاصل نہیں کیے ہیں، زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ زندگی ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا حق ہے، جس کے ہم محافظ ہیں، امانت دار ہیں۔ اس زندگی کی حفاظت ہمارے ذمے ضروری ہے، اسی لیے اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرانا ضروری ہے، چونکہ بدن، جسم، جان، جو کچھ بھی بیمار پڑا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت اس میں ہے کہ اس کا علاج کراؤ، اور علاج توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بیمار پڑ جانے کے بعد اگر میں دوائی کھاتا ہوں، انجیکشن لیتا ہوں، تو یہ اس بات کے خلاف نہیں کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی نکاح کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی صحبت کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی نوالے لیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی پانی پیتا ہے۔ کھانا کھانے والے کو یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ بھوک مٹانے والا ہے، تم کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ پانی پینے والے کو یہ نہیں بولتے کہ پیاس بجھانے والا اللہ ہے، تم پانی کیوں پی رہے ہو؟ پلانے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اسی اللہ کا حکم ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، تو بھوک مٹانا میرا کام ہے۔ ہر نوالے سے بھوک مٹنا ضروری نہیں ہے، ہر نوالا صحت کا ذریعہ بننا ضروری نہیں ہے۔ تو علاج کرانا انبیاء کی سنت ہے، علاج کرانا امانت داری اور جسم کی حفاظت ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، زخم ہو جائے اور اس کا علاج نہ کرائے اور اس عضو کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دے، جبکہ وہ شخص اس کی اصلاح اور علاج کروانے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی نہ کرائے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک اور صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اتفاق سے کسی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور ان کے انگلیاں زخمی ہو گئیں، تو انہوں نے ان انگلیوں کے درد کو برداشت نہ کیا اور اپنے درد کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہاتھ کی رگیں کاٹ لی، خون بہتے بہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ درد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے رگیں کاٹ کر اپنی جان ہی گنوا دی۔ انتقال ہونے کے بعد خواب میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو دیکھا، تو حالت پوچھنے پر کہنے لگے کہ ہجرت کر کے آنے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن جب میں نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں اور رگیں کاٹ لی تو اللہ نے مجھے اسی درد کی حالت میں رکھا اور یہ کہا کہ جس بدن کے حصے کو تم نے بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے، اور اب بھی مجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 116۔ تیسری بات، زندگی کی اہمیت میں، زندگی بے بدل نعمت ہے، زندگی امانت ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے تیسری بات میں کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے، اور خیانت جن چیزوں سے ہوتی ہے ان سے بچا جائے۔ جن چیزوں سے خیانت ہو سکتی ہے، صحت متاثر ہو سکتی ہے، ہمارے گردے ہوں، ہمارا دماغ ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا جلد ہو، جو عضو بیمار پڑ سکتا ہے کسی بھی چیز سے، اس چیز سے بچنا انسان کو ضروری ہے۔ گٹکا کھانے سے صحت برباد ہوتی ہے، سگریٹ پینے سے صحت برباد ہوتی ہے، تمباکو کھانے سے سگریٹ برباد ہوتی ہے، شراب پینے سے صحت برباد ہوتی ہے، وہ چیزیں فاسٹ فوڈ کھانے سے صحت برباد ہوتی ہے،
ہوٹلی غذاؤں کے، مسالہ جات غذاؤں کے عادی بننے سے صحت برباد ہوتی ہے، کول ڈرنکس پینے سے صحت برباد ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے آدمی فوری طور پر بیمار ہو جاتا ہو، یا جن چیزوں سے مرحلہ وار درجہ بدرجہ بیمار ہوتا ہو، ان سب چیزوں سے بچنا انسان کو ضروری ہے۔ شراب کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، لیکن گٹکے کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، آدمی نشے میں نہیں آتا، لیکن منع دونوں بھی ہیں۔ ایک سے فوراً بیمار پڑو گے، دوسرے سے درجہ بدرجہ بیمار پڑو گے۔ کینسر اس سے بھی آئے گا، بیمار اس سے بھی پڑو گے۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امانت کو نقصان پہنچانے والی جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے بچنا انسان پر واجب ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے گٹکا، تمباکو، سگریٹ، ان سب چیزوں سے فقہا نے منع کیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اور پھر اس امانت میں خیانت کی وجہ سے آدمی کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔ گٹکا کھانے والا، سگریٹ پینے والا، تمباکو کھانے والا، ایسے نامناسب چیزیں استعمال کرنے والے کے اندر وہ اخلاق نہیں ہوتے ہیں جو ایک کامل مسلمان میں ہونے چاہیے۔ کسی کے نقصان کا، کسی کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ اسے خود اپنی جان کے نقصان کا احساس نہیں ہے تو دوسرے کی جان کے نقصان کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی واسطے جو شرابی ہوتے ہیں، جو ایسے فاسد غذاؤں کے استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والی کی، اپنی اولاد کی، اپنے حقوق کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی فکر مند نہیں ہوتے، چونکہ انہیں خود اپنے حق کی فکر نہیں ہے، اس واسطے کسی اور کے حقوق کی انہیں فکر نہیں ہوتی۔ اس واسطے امانت میں خیانت کرنے والی چیزوں سے بچنا انسان پر ضروری ہے۔ چوتھی چیز، زندگی کی اہمیت میں جب امانت میں خیانت کرنے سے بچنے کے لیے صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر جان لینے والی چیزیں ہیں، خودکشی والی حرکتیں ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو قتل کر لے، ان سے بھی بچنا انسان پر واجب اور ضروری ہے، چونکہ خودکشی یہ ایسا عمل ہے جسے شریعت بھی پسند نہیں کرتی، سماج بھی پسند نہیں کرتا۔ امانت کی حفاظت اسلامی ہدایت بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے کہ تمہاری جان کی تم خود حفاظت کرو۔ تمہاری جان تمہیں لینا بھی جائز نہیں ہے، تو دوسرا کوئی آدمی تمہاری جان لینے کا بھی حق نہیں رکھتا ہے۔ اب اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی خودکشی والی حرکت کرتا ہے اور حفاظت نہیں کرتا اپنی جان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 5778، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر کے مرے گا، وہ جہنم کی آگ میں اسی طرح پہاڑ پر سے گرتے ہوئے سزا پائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا تو جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ اپنے ہتھیار سے ہی اپنے آپ کو سزا دیتے رہے گا۔ زہر کھا کے مرے گا تو اسے جہنم میں ڈالنے کے بعد زہر پلایا جاتا رہے گا۔ دنیا میں جس حرکت سے اپنی جان لے گا، آخرت میں جہنم میں اسی حرکت سے اسے سزا دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے کو نیزے سے مار کر، ایک روایت میں ہے کہ گلا گھونٹ کر خودکشی کرنے والا جہنم میں ہمیشہ گلا گھونٹتے رہے گا، اپنے کو نیزے سے مار کر ہلاک کرنے والا دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے کو نیزے سے مارتے رہے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی زخمی ہو جاتا اور تکلیف برداشت نہیں کرتا تو اپنا ہاتھ کاٹ ڈالتا، خون تھمتا نہیں، بہتے بہتے وہ اس کی جان بھی نکل جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بندے نے میری امانت کے معاملے میں مجھ سے پہلے سبقت کر کے میں جان لینے سے پہلے میری جان میں خیانت کیا ہے، اس واسطے اس پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3463۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک آدمی نے نبی کے زمانے میں خودکشی کر لی، اپنی جان خود لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جنازے کی نماز تم لوگ خود پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جنازہ دعا ہے، نبی اپنے صحابی کو دعا کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں جو خودکشی کر لیا ہے، اس قدر ناراضگی کا اظہار۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز عام مسلمان پڑھ لیں، لیکن جو امام ہے، جو مقتدی ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اگر کوئی خودکشی کر لے گا تو نیک لوگ اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور خودکشی کرنے سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو ان 4 باتوں سے زندگی کی اہمیت کا پتہ چلا کہ زندگی بے بدل نعمت ہے، زندگی امانت ہے، زندگی میں صحت کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور خودکشی کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک بات مکمل ہوئی۔ دوسری بات، صحت کی اہمیت۔ صحت کی اہمیت، اسلام مسلمان کو کتنا صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، اس متعلق آپ حضرات کے سامنے سات بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ صحت کی اہمیت سے متعلق 7 بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، صحت کی اہمیت پر پھر 7 باتیں۔ نمبر 2، صحت کے لیے قدرتی نظام، جس کے تحت میں 3 باتیں۔ نمبر 3، صحت کی قدر انسان کو کب آتی ہے۔ نمبر 4، صحت کی اہمیت پر غیر مسلم کا تبصرہ۔ نمبر 5، صحت کی اہمیت پر اسلامی احکام۔ نمبر 6، صحت کی اہمیت پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات۔ نمبر 7، صحت کی قسمیں، آدمی صحت حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ صحت کی قسموں میں 6 چیزیں ہیں جن کا 4 چیزیں ہیں جن کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صحت کی اہمیت پر 7 باتیں نمبر وار۔ صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کا وجود ہی صحت پر ہے۔ صحت شریعت کی نظر میں مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ مسلمان صحت مند رہنا شریعت پسند کرتی ہے، اور صحت ان نعمتوں میں سے ہے کہ جب تک یہ رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب صحت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، بیماریاں دوست بن جاتی ہیں، تب پھر صحت اپنا دوست یاد آتا ہے۔ جب موشن شروع ہو گئے تو پھر معدے کی اہمیت ہوگی، دانتوں میں درد شروع ہو گیا تو پھر مسواک کی اہمیت پیدا ہوگی، سر میں درد شروع ہو گیا پھر تیل لگانے کی اہمیت پیدا ہوگی، پیروں میں درد شروع ہو گیا، کمر میں درد شروع ہو گیا، نامناسب حرکتیں چھوڑنے کی اہمیت پیدا ہوگی۔ تو جب صحت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو اپنے جسم کے اعضاء کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں بالکل غفلت میں پڑے ہیں، ایک ہے صحت، دوسرا ہے فرصت کا وقت۔ فرصت کا ٹائم ملا ہے، موبائل اور ویڈیو گیم میں لگے ہیں، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، چیٹنگ پہ لگے ہیں۔ جب وہ وقت گزر جائے گا، شادی کا وقت آ جائے گا، شادی کے لیے لائق نہیں رہیں گے تو نالائق کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نمازوں کے بعد کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عافیت مانگو۔ پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی، نمازوں کے بعد کیا دعا مانگوں؟ عافیت کی دعا مانگو۔ تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ، نمازوں کے بعد کیا دعا مانگوں؟ عافیت کی دعا مانگو۔ آپ نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے، زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان 5 باتوں میں صحت کے بارے میں آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھ لو بیمار ہونے سے پہلے۔
اللہ نے اسلامی آداب میں صحت کے جو احکام بیان کیے ہیں، اگر مسلمان ان احکام پر عمل کرے گا تو پوری دنیا میں مسلمان سے بڑا صحت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان طبقے سے، مسلمان قوم سے زیادہ کوئی قوم صحت مند نہیں ہو سکتی اگر وہ اسلامی احکام کو فالو کرے گی۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان جتنا اسلامی تعلیمات سے دور ہے اتنا ہی وہ بیمار ہوتے جا رہا ہے۔ نمبر 4، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے عافیت مانگو، کیونکہ ایمان کے بعد صحت اور عافیت بہت بہتر چیز ہے، اس سے بہتر چیز کسی کو نہیں ملی ہے۔ ایمان کے بعد صحت اور عافیت مانگو۔ نمبر 5، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان میں ڈالو، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان میں ڈالو۔ اس میں تجارت بھی، معاملات بھی، کھانا پینا بھی، ہر چیز داخل ہے۔ ایسا مت کھاؤ کہ خود کو نقصان اٹھانا پڑے، ایسا مت پیو کہ خود کو نقصان اٹھانا پڑے۔ کھانا پینا صحت بنانے کے لیے ہے، کھانا پینا صحت بگاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اس واسطے کھانے کی بھی ایک حد ہونا، پینے کی بھی ایک حد ہونا چاہیے۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2664۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو بڑا پسند ہے اور بڑا بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اللہ جب طاقتور مومن کو دیکھتے ہیں تو اسے بہت پسند فرماتے ہیں۔ اب اس میں طاقتور سے مراد کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے راوی شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں طاقتور دین میں، تقوی میں، عبادت میں، عقیدے میں، عمل میں طاقتور مراد ہے۔ اور بعض محدثین نے بدن اور عمل یہاں تک کہ دنیا کے کام کرنے میں بھی طاقتور ہونا مراد لیا ہے۔ اور ایک امام ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں طاقتور سے مراد جسمانی قوت بھی مراد ہے۔ طاقتور مومن بہر صورت بہتر ہے کہ طاقت ہوگی تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ گھر سے مسجد کو آنے کی طاقت نہیں ہے تو جماعت کی نماز نہیں پڑھے گا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو روزے نہیں رکھے گا، کمانے کی طاقت نہیں ہے تو مالدار نہیں بنے گا تو زکوٰۃ بھی نہیں دے گا۔ تو بدن جب طاقتور ہے تو پھر آدمی عبادت بھی کر سکتا ہے۔ اور شیخ صالح فوزان عرب کے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں طاقتور مومن جو اپنے عقیدے میں بھی طاقتور ہو اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو، دونوں یہاں پر مراد ہیں۔ حدیث میں حفظان صحت اور صحت مندی کے متعلق بہت بہترین بات فرمائی گئی ہے کہ جو مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط ہے، جسم بھی مضبوط ہے، وہ مومن اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے لنگڑے مچھر کے مقابلے میں۔ نمبر 7 باتیں تھی صحت میں۔ نمبر 7 مثل مشہور ہے درہم وقایۃ خیر من قنطار علاج، ڈھیروں دولت خرچ کر کے علاج کرانے سے بہتر ہے کہ 1 درہم بھری احتیاط کر لو۔ لاکھ روپے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے علاج کرانے کے مقابلے میں 10 روپے دے کے احتیاط والا کام کر لو، بیمار ہونے کی نوبت ہی نہیں آنا۔ ایسے حرکتیں کر لیے کہ بیمار پڑ گئے، اس کے بعد علاج میں پیسے لگا رہے، ایسے حرکتیں کر لیے کہ علاج یعنی کمانے کے چکر میں، پڑھنے کی چکر میں، کسی اور کام کی چکر میں صحت برباد ہو گئی، پیسہ آ گیا، آنے کے بعد کہاں گیا؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ادھر سے کمائے ادھر دے دیے، ادھر سے کمائے ادھر دے دیے، ڈاکٹر صاحب کے بہت محسن بن کر جینا چاہتے ہیں۔ تو صحت کی اہمیت میں پہلی بات ہے صحت کی اہمیت پر 7 باتیں۔ نمبر 2، انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ نے قدرتی طور پر کیا نظام بنایا۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ اللہ نے آنکھ بنائی تو آنکھ کے اندر پردے رکھا، پھر یہ پلک رکھا، پھر یہ بہوں رکھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ آنکھ بلا اختیار کے بھی بند اور کھلتی ہے،
ہر منٹ میں کتنی بار بند اور کھلتی ہے، آنکھوں کے پانی سے روشنی کتنی باقی رہتی ہے، کانوں کے پردے کا سسٹم کیا ہے، ناک کا سسٹم کیا ہے، یہ سب قدرتی نظام اگر انسان پڑھے گا انسان کے جسم کی سائنس کو، تو پھر انسان اللہ کی قدرت کا اعتراف کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے انسان کی صحت کے لیے قدرتی طور پر سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 4,500 بیماریاں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 4,500 بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے جسم کا جو سسٹم بنایا ہے کہ اس سسٹم سے وہ 4,500 بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ خود انسان کا منہ ایسا ہے، اس کے اندر جراثیم سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور وہ جراثیم انسان کے دل کو زیادہ بیمار کرتے ہیں، لیکن جب انسان روزانہ واکنگ کرے گا، بھاگے گا، ورزش کرے گا، تو تیز سانس لینے اور منہ سے ہوا جانے سے بھی وہ سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو نیند میں منہ سے خراٹے لینا آتا ہے، پارک میں جا کے سانس زور سے لینا نہیں آتا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات، صحت کی قدر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب صحت ختم ہو جائے تب صحت کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے جسم کے اعضاء کے بارے میں غور کرے گا تو ہر عضو کی قیمت اتنی ہے کہ پورا جسم اگر اس کا ریٹ لگایا جائے تو ہر انسان اپنی جگہ کروڑ پتی ہے۔ آپ کو 2 لاکھ دے دیں گے اپنی آنکھیں دے دیجئے، 5 لاکھ دے دیں گے اپنے گردے دے دیجئے، 10 لاکھ دیں گے اپنا دماغ دے دیجئے، کوئی دینے تیار نہیں ہوگا۔ ہر عضو کی قیمت لگائی جائے گی تو ہر انسان اپنی جگہ پر کروڑ پتی ہے۔ اب دیکھ لیں، کمر میں درد شروع ہو جائے گا، قبض ہو جائے گا، بواسیر ہو جائے گی، دانت اور داڑھ کا درد شروع ہو جائے گا، آدھے سر کا درد ہو جائے گا، شوگر اور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، تب دنیا کی دوائی بنانے والی ہزاروں کمپنیاں ہر سال اربوں روپے کماتی ہیں انسانوں کی بیماریوں کی دوائیاں بیچ کر۔ فارمیسی، بی فارمیسی، ایم فارمیسی، یہ جو دوائیاں آپ کو دے رہے ہیں یہ جنت میں جانے کے واسطے کوئی عمل نہیں ہے کہ یہ گولیاں کھا لیں گے تو آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ آپ کی بیماریاں جو آ گئی ہیں اس سے وہ کماتے ہیں اور ان کی زندگیاں چل رہی ہیں۔ صرف امریکہ کی رپورٹ ہے کہ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 15 کروڑ ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں ہر سال، اس کی دوائیاں جو بکتی ہیں۔ اب دوسرے بیماریوں کا اندازہ کر لیجئے۔ عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بیمار ہوا، 80 برس کا، 24 گھنٹے آکسیجن میں رہا، آئی سی یو میں رہا، تو 600 سعودی ریال اس کا بل بنا، 600 سعودی ریال۔ 2 گھنٹے رہا، بس 2 گھنٹے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں رہا تو 2 گھنٹے کا بل 600 ریال۔ بل دیکھنے کے بعد رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر سے یہ سمجھے کہ بھئی بیچارہ غریب ہے، بل بھر نہیں سکتا، تو کہنے لگے کہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر ہم معاف کر دیتے ہیں۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا بھرنے کی بات نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں دے دوں گا، لیکن مجھے یہ بات افسوس کر رہی ہے کہ 2 گھنٹے کا سانس لینے کے لیے آپ نے 600 ریال کا بل بنایا۔ میں 80 سال سے سانس لے رہا ہوں، اللہ نے کوئی بل آج تک نہیں بھیجا۔ 2 گھنٹے کا سانس لینے کے لیے 600 ریال کا بل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر 24 گھنٹے سانس لینے کے لیے کوئی روزانہ بل بھیج دیتا تو ہر انسان کھانے سے زیادہ سانس پہ پیسے خرچ کرتا۔ قدرتی طور پہ اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا۔ جیسے کرونا وائرس میں سانس لینے کے لیے سلنڈر کی ضرورت پڑتی تھی، اگر عام دنوں میں بھی سلنڈر لینے کی ضرورت پڑے تو ہر آدمی اپنی اسکول کی بیگ لے جانے سے پہلے سلنڈر ساتھ میں لگا لے کے جاتا۔ چلیے، اس کے بعد چوتھی چیز غیر مسلم کا تبصرہ، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ 5ویں چیز اسلامی احکام۔ مسلمان کو صحت مند رکھنے کے لیے اسلام نے کتنا خیال کیا ہے، نمبر وار اسے گنا دیں گے، اس کے بعد دوسرے اہم موضوع کی طرف چلیں گے۔ نمبر 1، اسلام میں صحت کا خیال رکھتے ہوئے
سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے صحت کی تکلیف گوارا نہیں کی جائے گی، آپ روزہ موقوف کر لیجئے، بعد میں رکھ لیجئے روزہ آپ، چونکہ سفر کی مشقت ہے، تو سفر کی وجہ سے اسلام میں روزے کو موقوف کرایا گیا، 4 رکعت کو 2 رکعت کر دیا گیا، بندے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ نمبر 2، جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے اپنے بچوں کو، تو اس کے بارے میں بھی روزے کو موقوف رکھا گیا کہ دودھ بھی پلانا، روزہ بھی رکھنا، ڈبل تکلیف ہو جائے گی، تو عورت کو کہا گیا کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ روزہ قضا کر لیجئے۔ نمبر 3، آدمی کو اگر ہاتھ میں پیر میں کہیں بھی زخم ہو گیا، وضو کریں گے، پانی لگے گا، جسم میں زخم اور بڑھ جائے گا، ڈاکٹر نے پانی لگنے سے منع کر دیا، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تیمم کر لیجئے صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں اگر جسم میں سر میں جوں پڑ گئی، خارش ہو گئی، احرام کی حالت میں بال نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بیمار ہو گیا ہے تو اب آپ کو سر مڑانے کی بھی اجازت رہے گی، اگرچہ کہ بعد میں دم دینا پڑے گا۔ نمبر 5، بارش ہو گئی، سیلاب ہو گیا، آپ گھر سے نکل کر مسجد تک جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، بارش میں کہیں گر گئے، پیر ٹوٹ گیا، کچھ بھی نقصان ہو گیا، پھر آگے آپ آنے کے قابل نہیں رہتے، اب نماز پڑھ لیجئے تاکہ آنے کے قابل بعد میں رہیں۔ نمبر 6، عورت کو مخصوص ایام میں نماز مؤخر کر دی گئی اس کے لیے، اور ایک مثال موقوف کی جاتی ہے۔ نمبر 7، بعض امراض متعدی ہیں، جیسے کرونا وائرس آیا، ایک کو دوسرے کا لگ سکتا ہے، طاعون کی بیماری ہے، ایسے موقعوں پر ہدایت دی گئی کہ آپ فلاں شہر میں نہ جائیں، فلاں شہر چھوڑ کر نہ جائیں، اس سے طاعون کی بیماری سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، بیمار سے دور رہیے۔ نمبر 8، ایسے کاموں سے بچنے کا شریعت میں حکم دیا گیا جس سے بیماری پھیل سکتی ہے، جیسے کھڑے ہوئے پانی میں، سوئمنگ پول میں پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، پیشاب کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، اگر سوئمنگ پول میں آپ پیشاب کریں گے تو وہ پانی سارا گندا ہو جائے گا اور وہ دوسروں کے جسم کو بیمار کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت والی حرکتیں کرنے سے بچو۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پانی میں پیشاب کرنا، راستے میں گندگی کر دینا، کہیں بیٹھنے کی جگہ پر جہاں پر لوگ میٹنگ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ویسی جگہ پر واش روم کر دینا، اس سے بدبو سے لوگوں کو گھن آتی ہے اور یہ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ نمبر 9، کھانے پینے کے برتنوں کو کھلا رکھنے سے شریعت نے منع کیا کہ اس میں چپکلی پیشاب کر دے، کوئی چیز گر گئی، آپ نے محسوس نہیں کیا، بعد میں وہ پانی پی لیا، وہ سالن استعمال کر لیا، بیمار ہو گئے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عبادت میں بھی غلو کرنے سے منع کیا کہ اس سے تمہاری صحت متاثر ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض صحابہ نے رات میں نہیں سونے کی قسم کھا لی، دن بھر روزے رکھنے کی قسم کھا لی، شادی نہیں کرنے کی قسم کھا لی، اور حضرت ابو الدرداء کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کا خیال نہیں کرتے، دن میں روزے، رات میں نفلیں پڑھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو معلوم ہوا، گئے ان کی کلاس لی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھاتے ہیں پیتے ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور ہم کون سی عبادت کرنے چلے ہیں کہ دن بھر روزے رکھو، رات بھر نفلیں پڑھو؟ تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، پیٹ کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، تو سونا بھی انسان کا حق بنتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا بھی انسان کا حق بنتا ہے، تو عبادت میں بھی غلو کرنے سے شریعت نے منع کیا چونکہ اس سے صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، اسلام کے اندر خنزیر اور بعض مخصوص جانوروں کے کھانے سے اسلام نے منع کیا کہ ان جانوروں کو اگر استعمال کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اس لیے ایسے جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حلال جانور کھانے کی اجازت ہے لیکن اسے بھی ذبح کر کے کھاؤ، اگر ذبح نہیں کرو گے تو خون ناپاک چیز ہے اور ناپاک چیز پورے جانور میں پھیل جائے گا اور وہ بیماریوں کا سبب بنے گا۔ تو یہ اسلامی ہدایات انسان کو صحت مند بنانے کے لیے ہیں۔ وضو میں کیا صحت ہے، نماز میں کیا صحت ہے، روزے میں کیا صحت ہے، حج میں کیا صحت ہے، صحت میں پھر نمازوں میں فجر میں 2 رکعت رکھی گئی ہے، اس میں صحت کیا ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، اس میں صحت کیا ہے،
مستقل ایک طویل سائنس ہے جس میں ریسرچ کیا گیا کہ اسلام کے ہر حکم میں اللہ نے کتنی بڑی صحت کو چھپا کے رکھا ہے۔ پورے ڈاکٹر متفق ہیں، چاہے تم جتنے بھی برش کر لو اور جو سا بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لو، مسواک سے جو جراثیم دور ہوتے ہیں وہ کسی برش سے دور نہیں ہوتے۔ مسواک سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ کسی ٹوتھ پیسٹ اور برش سے ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی احکامات رکھے ہیں وہ خود صحت پر مضمر ہیں۔ حکم یہ ہے کہ مسجد کو آ کر نماز پڑھو، اور پیدل چل کے آنے کا حکم ہے۔ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صحت مند تھے۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کا سفر 110 کلومیٹر بنتا ہے، اس زمانے میں پیدل گئے پیدل آئے۔ آج کا نوجوان 110 کلومیٹر نہیں 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا تو دوسرے دن چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے صحت مند تھے، ایک ہفتہ کھانا لے جاتے تھے، وہی کھانا کافی ہو جاتا تھا، اور ہمیں ایک ٹائم کا 4 ٹائم کا کھانا ایک ٹائم کافی ہوتا ہے۔ تو صحت مند والے احکام اسلام میں رکھے گئے ہیں، اور صحت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، تقریباً 11 ارشادات یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، اور یہ آخری مضمون رہے گا، اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوگا۔ کھاتے وقت اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ معدے کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، ایک میں ہوا۔ پورے میں کھانا مت بھرو، پھر سانس لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور ویسے ہی ہوتا ہے، جو پورا حلق تک کھا کے نکلتا ہے وہ ناک سے سانس نہیں لیتا ہے، منہ سے، ناک سے کوئی اور سوراخ ہوگا تو اس سے بھی سانس لیتا ہے بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے۔ نمبر 2، مسلمان اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ بھوک نہیں لگتی، اور اس وقت کھانا روک لیتے ہیں جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے۔ سیال غذاؤں کا استعمال کرو، جس میں سب سے بہتر غذا دودھ ہے۔ گوشت سالن کا سردار ہے، گوشت میں کدو بھی ڈال لیا کرو۔ پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو، جو آدمی جلدی سوتا ہے صبح جلدی اٹھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے میں اسلام کی بے حد اہمیت کی گئی ہے، چونکہ اسلام میں بہت حکمت ہے۔ اول وقت میں اٹھ کر اپنی صحت کے لیے آدمی چل کر آنا، وضو کرنا، اس فجر کی وقت میں اٹھ کر فجر پڑھنے میں بہت صحت ہے۔ نمبر 8، صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ کمزور اور ناتواں مومن کے مقابلے میں طاقتور کو قبول کیا گیا ہے۔ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ ان سارے احکامات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر صحت مند رہنا کتنا پسندیدہ ہے۔ کھانے کے سلسلے میں بھی حکم دیا گیا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، برتن میں سانس نہیں لینا، کھانے کو پھونک کر نہیں کھانا، ان سب میں آدمی کی صحت ہے، اسی واسطے یہ احکامات ہیں۔ صحت کی قسمیں: فطری صحت، ذہنی صحت، معاشرتی صحت، طبعی صحت، ماحولیاتی صحت۔ 5 صحت ہیں۔ اپنے جسم کو صحت مند رکھنا، دماغ کو صحت مند رکھنا، ماحول کو صحت مند رکھنا، اور پھر معاشرے کو صحت مند رکھنا، اور طبعی صحت، فطری طور پر اللہ نے جو کام دیے ہیں وہ کام کر کے صحت مند رہنا۔ ان سب کی تفصیل ہے، اس میں آپ کو 2 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ فطری صحت میں ایک ہے کھانا۔ فطری صحت میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک بات ہے نیند، دوسری بات ہے خوراک۔ نیند انسان کا فطری حق ہے، اگر یہ پوری نہیں ہوگی، روزانہ کے 8 گھنٹے انسان کو نیند ملنا ہے، کم از کم 6 گھنٹے تو بہر صورت ایک وقت میں ہونا ہے۔ 2 گھنٹے اب، 2 گھنٹے بعد میں، 2 گھنٹے بعد میں، مرغی کی نیند کافی نہیں ہوگی انسان کو انسان ہی کی نیند ہونا پڑے گا۔ تو 6 گھنٹے مسلسل سونا ضروری ہے، اگر یہ ہوگی تو صحت باقی ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگی تو صحت باقی نہیں رہے گی۔ قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ نیند ٹائم پہ نہیں ہوئی، دماغ خراب ہو جاتا، چڑچڑا پن آتا، آدمی بات بات پہ لڑ لیتا رہتا، چونکہ دماغ کو اس کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابتدائے اسلام میں رات میں زیادہ جاگا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات میں تھوڑا کم جاگا کرو، رات میں تھوڑا کم قیام کیا کرو، یہ ہدایت دی گئی۔ انسان کو جس طرح کھانا پینا زندگی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، ویسے زندہ رہنے کے لیے سونا بھی ضروری ہے۔ بھوکا رہے گا تو مر جائے گا، نہیں سوئے گا تو بھی انسان مر جائے گا۔
पुरसुकून नींद अगर आदमी को हासिल होगी तो जिस्म सेहतमंद, जहन सेहतमंद, हाफिज़ा सेहतमंद, खुश मिजाजी, काम करने में चाक व चौबंद रहेगा। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो फिर इंसान को दिल, दिमाग, मैदा, जिगर, डिप्रेशन, जहनी तनाव, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज की बीमारी, मोटापन और शुगर की बीमारियां आ जाएंगी अगर टाइम पर सही नींद नहीं होगी। हमारे नौजवानों में बिलखुसूस नींद में ये खुद मुख्तार हैं, यानी अल्लाह ने रात को नींद का वक्त बनाया तो रात में सोना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये इस्लाम की तालीम है। जानवर भी रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हज़रत लुक़मान ने नसीहत करते हुए फरमाया कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे पहले परिंदे उठ जाएं, ये तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तुम सो रहे हो और परिंदे तुमसे पहले उठ गए। लेकिन अफसोस ये है कि नौजवान बिलखुसूस कट्टे आबाद करने, चबूतरों पे बैठने, होटल आबाद करने, व्हाट्सएप, यूट्यूब और चैटिंग वगैरह की फ़िक्र में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यहाँ तक के 4 बजे सोने के लिए बिस्तर पे जाता है। रात भर रिलायंस टू रिलायंस फ्री, इस वास्ते अपनी महबूबा से बात करते रहेंगे, फालतू बातें होती रहेंगी, फालतू चैटिंग होती रहेगी। जब जागने का 4 बजे का टाइम होगा उस वक्त कहेंगे कि सो जाओ अब टाइम हो गया है। जब जागने का टाइम आया वो टाइम पे कहेंगे सो जाओ अब टाइम हो गया है। जिस कदर बदतमीज़ी नींद के मामले में की जाती है शायद किसी और मामले में किया जाता हो। गैर मुस्लिम सुबह के वक्त में उठकर 6 बजे, 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपनी दुकान खोलने, कारोबार के लिए निकल जाते हैं। शाम के वक्त 9 बजे, 10 बजे तक बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी बंद हो जाते हैं। रत्नादीप देख लो, डीमार्ट देख लो, सब देख लो, 10 बजे सब बंद हो जाएंगे। लेकिन अफसोस मुसलमानों की दुकानें खुलती ही शाम के 4 बजे है और बंद होती रात के 4 बजे। 12 बजे तक तो इनकी नींद होती है। नाश्ता तो हैदराबादी नाश्ता 8 बजे अगर कोई खा लेगा नाश्ता तो समझेंगे गांव देहात का है। 11 बजे 12 बजे खाएगा तो कहेंगे हाँ नवाबों की औलाद है। ये बदतमीज़ी जो नींद के मामले में की जाती है ये सेहत को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बीमार इस वक्त मुसलमान चलते हैं। और इसके बाद खुराक फितरी सेहत में सबसे अहम चीज़ है। खाना वक्त पे होना और सही खाना होना। बाज़ारी खाने, तेल वाले मसालाजात खाने, फास्ट फूड वाले खाने, ये चीज़ें इंसान को बीमार कर देती हैं। और वक्त पर खाना होना, रात के 12 बजे दावत हो रही है, निकाह की दावत, वलीमे की दावत, 2 बजे दावत हो रही है, 2 बजे इंसान नहीं खाते, जिन्नात खाते हैं। तो हमको इंसान होने का सबूत देना है, जिन्नात होने का सबूत नहीं देना है। जो 12 बजे 2 बजे खाएगा वो सोएगा कब? और खाने के 3 घंटे तक इंसान को सोना नहीं चाहिए। खाने के बाद अगर वो 3 घंटे से पहले सो जाएगा वो खाना उसे ब्लड प्रेशर और शुगर का ज़रिया बन जाता है। और सारी बीमारियों की जड़ शुगर है। और हैदराबाद में 310 वो गुर्दों में अगर पानी भर जाता है तो साफ़ कराने की जो मशीन है डायलिसिस सेंटर 310 हैं। 310 में से 80% डायलिसिस के मरीज़ मुसलमान हैं। आप जाके कहीं भी मालूम कर लीजिए। पूरी दुनिया में शुगर सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जुनूब के इलाके में है और जुनूब में सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है। चूँकि हैदराबादी कौम पहले से भी और अब भी 2 बातों में मशहूर थी, एक खाने में और दूसरा इलाज मुआलजे में। यहाँ के तब्बाख भी मशहूर हैं, यहाँ के हकीम भी मशहूर हैं। खूब खाओ, बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर साहब आएंगे, इलाज करके जाएंगे। इस वास्ते इस इलाके से बाहर मुल्कों में जैसे तब्बाख को बुलाया जाता था कि यहाँ के खाने वाले अच्छे पकाते हैं, तो साथ में हकीम साहब को बुलाते थे कि ऐसे खाने के बाद आदमी सेहतमंद रहता, आप भी साथ में आइए। तो फितरी सेहत में इंसान के लिए नींद ज़रूरी है और उसके साथ साथ वक्त पर सही ग़िज़ा ज़रूरी है। इस मामले में अगर इफ़रात तफरीत से काम लिया जाएगा तो इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता। इसके साथ तीसरी और आखिरी चीज़ है वर्जिश का अहतमाम। जो नौजवान वर्जिश का अहतमाम नहीं करता है वो हरगिज़ सेहतमंद नहीं रह सकता। 24 घंटों में
آدمی آدھا پون گھنٹہ ایسا رہنا ضروری ہے جس میں اس کا پورا جسم حرکت میں ہو. دوڑ لگانا ہو, رسی کھیلنا ہو, جم کرنا ہو, کراٹے سیکھنا ہو, کسی نہ کسی ورزش میں ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نبی کی شان میں, اسلام کے متعلق, حضرت عائشہ کے متعلق, بڑی ہمت سے کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان لے لیں گے, اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے, فلاں کریں گے, سب کہاں سے کہیں گے؟ چارپائی کے نیچے سے کہیں گے. میدان میں آ کر کہو, کوئی بھی ہمیں موب لنچنگ کے لیے کوئی غیر مسلم 2-4 نوجوان ہمیں گھیر لیں, اس وقت سب سے پہلے جو گیلا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کیا ہے. یعنی ہماری ہمت صرف اور صرف باتوں کی حد تک رہ گئی ہے, نہ کوئی صحت ہے نہ کوئی تندرستی ہے. جو جوان روزانہ واکنگ کرتا ہو, 6 کلومیٹر دوڑتا ہے, جتنے پارک ہیں سب دیکھ لو, وہاں پر مسلمان زیادہ ہیں, غیر مسلم زیادہ ہیں. جم میں دیکھ لو کون زیادہ ہیں, کراٹے سیکھنے میں دیکھ لو کون زیادہ ہیں. جو صبح کی نیند قربان کر کے ورزش کرنے تیار نہیں ہوتا, وہ لڑنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے. ایک ماریں گے تو پھر 8 دن تک نہیں اٹھے گا, 2-4 دانت ایڈوانس میں دے دے گا. وہ آدمی لڑائی کی اور پھر بدلہ لینے کی باتیں کرتا ہے. ورزش مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے, چاہے وہ گھرانہ دیندار کا ہو یا دنیا دار کا ہو. مسلمان جوان ہے, 30 سال کا ہے, لیکن شوگر کی بیماری آ گئی ہے. 35 سال کا ہے, لیکن اتنی چربی چڑھ گئی ہے پیٹ پر, چلا نہیں جا رہا ہے, آگے سے پیچھے سے نکلا جا رہا ہے. اگر بلایا جائے جناب تشریف لائیے تو پیٹ صاحب پہلے آئیں گے, نواب صاحب 2 دن کے بعد آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا ڈیل ڈول اور ایسا جسم پسند ہی نہیں فرماتے ہیں. تو جوانوں کو سب سے زیادہ ورزش کی ضرورت ہے, اور جو ورزش کرتے رہتا ہے اس کی ہمت بھی اسے ساتھ دیتی ہے, وہ کبھی بزدل نہیں بنتا, وہ کبھی ہمت ہارتا نہیں. اور جو کمزور اور ورزش نہیں کرتا ہے, چاہے باتیں کتنی بھی کر لے, غصہ جب آئے گا تو فوراً پورا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا. اگر آزمانا ہو تو آزما کے دیکھ لیجئے, جب غصہ آتا ہے جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے قابل نہیں ہیں. اور وہ جسم کی تھرتھراہٹ, وائبریشن ختم کرنے کے لیے انسان کو ورزش ہونا بڑا ضروری ہے. لوگ نماز, روزہ, زکوٰۃ ان سب چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہیں, لیکن ان سب کو ادا کرنے کے لیے صحت ضروری ہے, اور صحت کے لیے روزانہ کی ورزش ضروری ہے. ورزش ہوگی تو ہم اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, ڈیفنس بھی کر سکتے ہیں, دفاع بھی کر سکتے ہیں. آخری بات, صحت کی اہمیت پر تیسری جو بات تھی, صحت کی حفاظت کے لیے ڈیفنس کرنے کے اسلامی احکام, اپنا بچاؤ کرنا. اس میں دیکھیے, اپنا بچاؤ کرنے میں آپ یہاں پر 13 باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے جتنی ہوں گی انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی. ایک ہے نمبر 1 دفاع کے معنی کیا ہیں, ڈیفنس کے معنی کیا ہیں. نمبر 2 ڈیفنس کی اہمیت. نمبر 3 ڈیفنس کس کس کے متعلق کیا جائے گا, اپنے دین کا دفاع کرنا, اپنی جان کا دفاع کرنا, اپنے مال کا دفاع کرنا, اپنے برادران وطن کا دفاع کرنا, اپنی عزت کا دفاع کرنا, دوسرے غیر مسلم بھائی کا دفاع کرنا, اور جو دفاع میں مر جاتے ہیں ان کے لیے شہادت کا حکم ہے. ڈیفنس کرنے کی صورتیں کیا ہیں, ڈیفنس میں اختیاری ترتیب کیا ہے, اضطراری حکم کیا ہے, ڈیفنس کرنے سے عاجز آ گئے تو کیا خودکشی کرنے کی اجازت ہے. یہ 13 چیزیں ہیں, ان میں سے ترتیب وار جتنا ہو سکے 15 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے بولا جائے گا. انسان کی جان اس کی امانت ہے, یہ اس کا اپنی پراپرٹی نہیں ہے. جب یہ معلوم ہو گیا اپنی جان بچانا خود پہ فرض ہے. اس واسطے آپ نماز میں ہیں, سامنے سانپ آ گیا تو اسلام کا حکم یہ ہے نماز توڑو, سانپ مارو. اگر نہیں مارو گے تو پھر یہ آپ کی آخری نماز ہوگی, بعد میں پھر آپ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے. جان کی حفاظت ضروری ہے. مال کی حفاظت, آپ کے سامنے آپ کا موبائل رکھا ہے, 10 درہم کی بھی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور چور آ کر اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے, نماز توڑو, پہلے اپنا موبائل بچاؤ, پہلے اپنا پرس بچاؤ. وہ اٹھا کے لے جائے گا, آپ نماز میں نہیں رہیں گے, آپ اس کے پیچھے رہیں گے, لیکن دکھیں گے آپ یہاں پر کھڑے ہیں. پہلے اپنا مال بچاؤ. اپنی جان, مال, عزت بچانے کے شریعت میں مختلف احکام دیے ہیں کہ اگر جان جانے کا ڈر ہو روزہ توڑ دیجئے, پہلے پانی پی لیجئے. روزہ بھی توڑنے کی اجازت دی گئی ہے جان بچانے کی خاطر.
اسلام میں جان مال عزت سب کو بچانا ضروری ہے. اسی لیے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسرائیل. بنی اسرائیل میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی. اگر کسی کو ناحق قتل کرو گے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تمہیں بھی ناحق قتل کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت مسلمہ جو اس وقت مسلمان تھے ان کے سامنے اعلان فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. تمہارے خون, تمہاری عزتیں, تمہارا مال تم پر حرام ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی جان لینا, ایک دوسرے کا مال لینا, ایک دوسرے کی عزت اچھالنا یہ حرام ہے. جیسا کہ آج کی دن کی اللہ نے عزت اور حرمت رکھی ہے آج کے مہینے میں, اور شہر حرام یعنی مکہ مکرمہ کی جیسی عظمت ہے, جیسا احترام ہے, ویسا ہر مسلمان کے جان کی, مال کی, عزت کی احترام ضروری ہے. معارف الحدیث وغیرہ میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ احترام اللہ تعالیٰ نے اسلامی طور پر عطا کیا ہے, اور یہ احترام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ خود انسان کوئی ایسی حرکت نہ کر لے جس سے اس کی جان کی عزت اب ختم ہو گئی. جیسے اس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا تو دوسرے کا ناحق قتل کرو گے تو پھر تمہارا خون بھی حلال ہو جائے گا, اب اس کی عزت باقی نہیں رہے گی. مال کے دفاع کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی. یا رسول اللہ ایک آدمی میرا مال لینا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, میرا مال چھیننا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا لا تؤتیہ, اپنا مال اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے مال کی حفاظت کرو. چور ہے, ڈاکو ہے, انکم ٹیکس والا ہے, کوئی بھی ہے. فَإِن قَاتَلَنِي, اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگے اس مسئلے پر کہ مجھے مال دینا ہے, تو آپ نے فرمایا قاتل ہو, تم بھی جھگڑا کرو, تم بھی لڑو. قال ارأیت ان قتلنی, یا رسول اللہ پھر آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر وہ مجھے لڑنے میں قتل کر دیا, میں مر گیا تو؟ آپ نے فرمایا فانت شہید, پھر تمہیں اللہ شہید کا مرتبہ دے گا. کس خاطر مر رہا ہے؟ اپنے مال کو بچانے کی خاطر مر رہا ہے, اپنے گھر کو بچانا ہے. CA NRC آ رہا ہے, اپنی زمین کو بچانا ہے, اس کی خاطر تمہیں لڑنا ہے. ناحق طور پہ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے, اس کی خاطر تمہیں لڑنا ہے. بلا وجہ کے تمہارے اکاؤنٹ کو سیز کیا جا رہا ہے, اس کے خاطر تمہیں لڑنا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس میں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال بھی ہو گئے تو شہید ہو گئے. پھر کہنے لگے ارأیت ان قتلتہ, یا رسول اگر جھگڑے میں میں اسے قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا ہوا فی النار, وہ جہنم میں جائے گا. ناحق تمہارا مال لینے کی کوشش کیا ہے, تم اسے مار دو گے تو جہنم میں جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک آدمی میرا مال چھیننا چاہتا ہے ناحق طور پہ. تو آپ نے فرمایا فقاتل فقتل فہو شہید, کوئی آدمی اپنا مال بچانے کے لیے لڑائی جھگڑا کیا اور وہ لڑائی جھگڑے میں مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. وہ فرماتے ہیں یقاتل عن مالہ ولو درہمین, 2 درہم. اب سعودیہ کے پیسے کے حساب سے 2 درہم کتنے ہوں گے؟ 40 روپے, 45 روپے. 40-45 روپے کے واسطے بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے اور اس میں مارا جاتا ہے تو بھی وہ شہید ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40-50 روپے کے واسطے لڑ لیتے رہو, بولنا نہیں ہے. اس میں اپنے مال کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ یہ مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. فقہائے حنفیہ میں مال کے دفاع کے متعلق لکھا ہے کہ فقاتل دون مالک
وَإِسْمُ الْمَالِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، مال کی حفاظت کے لیے لڑو، مال ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو اپنے مال کی حفاظت کرنا۔ وہ مال آج صبح آتا ہے شام جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہارے پاس رکھا ہے امانت کے طور پہ، تو اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، جان کا دفاع، اپنی جان بچانا۔ جان کے دفاع میں جان بچانا بھی ہے، عزت بچانا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ جان بچاتے ہوئے اگر کوئی آدمی مارا گیا، حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مارا گیا تو بھی شہید ہے، ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور اگر کوئی آدمی اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا تو بھی شہید ہے۔ عزت بچاتے ہوئے مارا جانے کا مطلب جس طرح خبیث فطرت رکھنے والے بالکل ہنگامہ آرائی کے طور پر اچانک مسلم محلے میں گھس آئے، نوجوانوں کو قتل کر دیا اور مسلمان عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگے، تو ویسے موقع پر مسلمان عورت کی عزت، اپنی عزت بچانے کے لیے عورت اگر اس بدکاری کی طرف آگے بڑھنے والے انسان کو کسی بھی طریقے سے قتل کر دیتی ہے، جبکہ اسے یقین ہے کہ اگر میں اسے نہیں ماروں گی تو میری عزت باقی نہیں رہے گی، تو اپنی عزت بچانے کے لیے اگر وہ لڑتی ہے اور اس میں شہید ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے شہید ہے۔ اور ہے ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اپنے اہل خانہ اور خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی انتقال ہو گیا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں شہید ہے۔ تو معلوم ہوا دین، جان، عزت، مال اور اپنے خاندان والوں کو بچانا ضروری ہے، اور بچاتے ہوئے انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب اور درجہ دیں گے۔ یہ تو حدیث میں ہے۔ فقہ حنفی میں، فقہ مالکی میں، فقہ شافعی میں، یہ تمام فقہا جس کے ہم مانتے ہیں، فقہ حنفی میں خاص طور سے لکھا ہے اپنے مال کی، جان کی، عزت کی حفاظت کرنے میں کسی بھی طرح کا تناؤ پیدا ہو جائے اور اس میں آدمی مر جائے تو وہ شہید کا مرتبہ پائے گا۔ اس کے بعد ہے آبرو، عزت کی حفاظت۔ عزت کی حفاظت بھی مال اور جان کی حفاظت کی طرح واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی لڑکی کی عزت مسلمان لوٹنے آئے، غیر مسلم لوٹنے آئے، یہودی لوٹنے آئے، یا کوئی اور مذہب کا شخص مسلمان لڑکی کی یا عورت کی عزت لوٹنا چاہتا ہو، اس موقع پر وہ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مر جائے گی تو شہید ہے، مار دے گی تو جس کو مارے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہر مسلمان مرد پر بھی اپنی جان، مال، عزت بچانا ضروری، عورت پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کی فکر کرے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ جان، مال، عزت کا دفاع ہر مسلمان پہ ضروری ہے، اور تینوں کے دفاع میں جیسا ممکن ہو سکے ویسا اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عزت کی حفاظت، جیسے عورت کی عزت لوٹی جانے کا وقت ہو اور اس موقع پر عورت اپنی عزت نہ بچاتی ہو اور لوٹنے والے کو کھلی راہ فراہم کر دیتی ہو، تو فقہا لکھتے ہیں فَيَأْثِمُ الْإِنسَانُ بِتَرْكِهِ، تو اب وہ شخص گنہگار ہوگا جس نے اپنی عزت نہیں بچائی، مرد نہیں بچایا، عورت نہیں بچائی، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِبَاحَتِهِ، چونکہ عورت کی عزت یا مرد کی عزت لوٹنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ دوسرے مسلمان کا دفاع، تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، دوسرے مسلمان کا دفاع۔ موب لنچنگ ہو رہا ہے، کسی مسلمان کو گھیر کر 10-5 آدمی مار رہے ہوں اور بازو کھڑے ہوئے اوپر چھتوں پر سے، کھڑکیوں پر سے ہمت والے پہلوان ویڈیو لے رہے ہوں اور بعد میں اسے فارورڈ کرنے کو ہی بہت بڑی پہلوانی سمجھ رہے ہوں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنا بھی تمہارے ذمے ضروری ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر جب تمہارا گھیرا ہوگا تو دوسرا مسلمان تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عمر اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ یہ خود اس پر ظلم کرے گا اور نہ کسی کے حوالے کرے گا کہ اس پر ظلم کیا جائے۔ اب 4 لوگ ظلم کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے بھائی کو ظلم کرنے کے لیے حوالے کر دیا کہ میرا یہ مسلمان بھائی ہے، اس پہ جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ تو دوسرے مسلمانوں کا ڈیفنس کرنا، ان کی حفاظت کرنا بھی مسلمان پہ فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نصر المظلوم وہو فرض کفایت، مسلمان اگر مظلوم ہے تو اس مظلوم کی مدد کرنا مسلمانوں پہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تمہارے محلے میں، خاندان میں کوئی مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جتنا اہتمام سے ایک دوسرے کو دعوت دے کے آتے ہو، چلو جنازے کی نماز پڑھیں گے، ایسے ہی اہتمام سے اگر کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہو، اسے بلا کر لے جانا چاہیے اسے بچانے کے لیے۔ جس طرح جنازہ پڑھنے کو فرض کفایہ سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے بچانے کو بھی فرض کفایہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر چند لوگ بچا لیں گے تو دوسرے لوگوں پر سے یہ گناہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر چند لوگ بھی نہیں بچا پائے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ جہاں ایسے مسلمان کو مارا گیا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے بچانے کی قدرت رکھتے تھے، پھر بھی نہیں بچا پائے، تو پھر وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ اب دفاع کرنے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، کیسے دفاع کیا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے، اگر میرا مال ناحق لے لے اور میں اس سے اپنا مال بچانا چاہوں تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا نمبر، ڈیفنس کا پہلا طریقہ کہ جو لوٹنے کے لیے آئے اسے اللہ کا ڈر یاد دلاؤ کہ ایسی حرکت کرنے سے اللہ سے ڈرو کہ جو تم حرکت کر رہے ہو کل قیامت میں تم سے پوچھ ہوگی۔ ناحق کسی کا مال لینا آخرت میں بہت بڑا عذاب اور وبال ہے، اسے اللہ کا ڈر دلاؤ۔ اگر نہیں سنا، نڈر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے یا سخت دل انسان ہے، تنبیہ کرنے سے، ڈرانے سے کوئی فیصلہ حاصل نہیں ہوتا، تو دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، آس پاس کے لوگوں سے معاونت حاصل کرو۔ فاستعن علیہ بمن حولک من المسلمین، تمہارے آس پاس جو مسلمان ہیں ان سے مدد مانگو کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ میری مدد کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ صحابی کہنے لگے، اگر مدد کرنے کے لیے کوئی آیا نہیں، میری مدد کرنے کے لیے کوئی مسلمان ساتھ نہیں دیا تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، وقت کے حاکم کو اطلاع دو، کیس کرو، پولیس اسٹیشن میں FIR درج کراؤ۔ تو وہ کہنے لگے، اگر کوئی حاکم میسر نہیں ہوا، یا حاکم ہے لیکن وہ بھی ظالم ہے، جو ظالم کا ہی ساتھ دے رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کس سے مدد مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو، اگر حفاظت میں مارے گئے تو آخرت میں شہید ہوگے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی ہماری جان مال لینے آ رہا ہو تو سب سے پہلے لڑنے مارنے کی بات نہیں کرنا ہے، سنجیدگی اور سلیقے سے معاملہ حل ہو جاتا ہو تو پہلے اس کی کوشش کی جائے گی، سمجھا بجھانے سے معاملہ حل ہو جاتا تو اس کی کوشش کی جائے گی، ہر موقع پر لڑنے مارنے کی بات نہیں کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اپنا ڈیفنس کرنے کا آسان طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مشکل میں پہلے ہی مرحلے میں پھنسنا نہیں چاہیے، تو گفتگو سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر گفتگو سے حاصل نہ ہو، اگر بات بڑھ جائے اور ہاتھا پائی کی نوبت ہو تو اس صورت میں صرف ہاتھا پائی ہونا، وہ ہاتھ سے مار رہا تو آپ بھی ہاتھ سے مارنا، وہ پیر سے مار رہا تو آپ بھی پیر سے مارنا، اس سے آگے بڑھ کر آپ لکڑی، لاٹھی، کوئی چاقو، کوئی اور چیز نہیں اٹھانا کہ معاملہ ہاتھا پائی سے ہو جاتا تو ہاتھا پائی سے معاملہ کر کے اسے نیچا کر دو، اسے مجبور کر دو، غالب آنے مت دو۔ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ، اگر ہاتھا پائی سے اگر ادھر سے بھی لاٹھی لے لیے، ادھر سے بھی لاٹھی لے لیے، ادھر سے بھی پتھر برسا رہے، ادھر سے بھی پتھر برسا رہے،
تو دونوں طرف سے لاٹھی کا معاملہ ہو تو پھر آپ بھی لاٹھی اٹھاؤ۔ چوتھی بات، اگر وہ صورت بھی نہ ہو تو اس سے آگے بڑھ کر، لاٹھی سے بھی آگے بڑھ کر کسی ہتھیار تک کی نوبت آتی ہے، چوٹ لگانا، زخم کرنا، جان لینے تک کی باری آتی ہے، تو وہ آخری مرحلے میں وہ بھی کرنے کی تمہیں اجازت ہوگی اپنا مال اور اپنا جان بچانے کے لیے۔ یہ ترتیب ہے عام حالات میں، کہ جو آنے والا بھی نارمل حالات میں آیا، ہم بھی نارمل حالات میں، تو اس ترتیب سے ڈیفنس کرنا ہے۔ اور اگر عام حالات نہیں ہیں، ایمرجنسی حالات ہیں، اضطراری حالات ہیں، تو اس طرح ثنا سے لے کر سلام تک کا وقت نہیں ہے، پہلے گفتگو کریں، پھر ہاتھا پائی کریں، پھر لاٹھی اٹھائیں، پھر فلاں کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ آتا ہی ہے چاقو لے کر، لاٹھی لے کر، وہ بندوق لے کر، تو ایسے موقع پر اضطراری حالت میں ترتیب کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ کیسے ہو سکے ویسے اپنی جان بچاؤ، جیسے ہو سکے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تو پہلے ظالم کے ساتھ لاٹھی کا معاملہ، اگر ہتھیار نکال لے تو پھر حالات کو قابو میں کرنا، حالات سے باہر ہو گیا تو پھر ہتھیار کا معاملہ۔ اور اگر یقین ہے کہ اس صورت میں اگر ہم لاٹھی اور ہتھیار بھی اٹھائیں گے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آدمی کو یہ اختیار ہے کہ اب جان دینے یا جان لینے میں کسی ایک پہلو میں تیار ہونا چاہیے۔ اگر باوجود قدرت کے آدمی اپنی جان، مال، عزت کا دفاع نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ امام نووی لکھتے ہیں اما المدافعۃ عن الحریم فواجبۃ بلا خلاف، بلا اختلاف اپنی جان عزت بچانا واجب ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ شخص گنہگار شمار ہوگا۔ اب اگر جان، مال، عزت کی حفاظت کرنے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ ہم کتنا بھی کوشش کر لیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنی جان دے دیں۔ جیسے بعض مرتبہ تنگ آ کر کہ وہ جو لڑنے مارنے، موب لنچنگ کرنے کے حالات میں آئے ہیں، کتنا بھی ڈیفنس کر لو، ایسی صورت میں وہ ہمارے ایک ایک جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹ کر، سزا دے کر تکلیف دہ موت دیں گے۔ ایسی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو خودکشی کر لینا چاہیے، تو خودکشی کی شریعت میں اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ اضطراری صورت میں یقین کا درجہ، ظن غالب کا درجہ کہ یہ میری عزت بھی لوٹے گا، عزت لوٹنے کے بعد مجھے قتل بھی کر دے گا، میرا مال بھی لوٹے گا، مال لوٹنے کے بعد میرا قتل بھی کر دے گا، یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایسا یقین یا ایسا غالب گمان 70-80% ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مال عزت لوٹنے کے بعد قتل بھی کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، تو اس صورت میں آدمی اگر اپنی تکلیف دہ موت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، جو پہلے شروع میں بیان کیا گیا۔ تفصیل اس سلسلے میں آپ کے مسائل ان کا حل جو کتاب ہے اس میں تفصیل درجہ بدرجہ لکھی گئی ہے۔ اور اگر غالب گمان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، صرف اندیشہ ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، محض اندیشے پر اور گمان کی وجہ سے اپنے کو بچانے کے لیے، اپنی بہو بیٹیوں کو بچانے کے لیے خود ہی قتل کر دے کے اور خود ہی پھانسی لے لینا یا زہر کھا لینا، خود کو بھی مار دینا اور اپنے اہل خانہ کو بھی قتل کر دینا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا شخص وہی اسی درجے کا گنہگار ہوگا جس درجے کا گنہگار خودکشی کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ اب آخر میں جو شخص اپنے دین کو بچاتے ہوئے مر گیا، جان بچاتے ہوئے مر گیا، عزت بچاتے ہوئے مر گیا، مرد ہو یا عورت ہو، مال بچاتے ہوئے مر گیا، گھر والوں کو یا دوسرے مسلمانوں کو بچاتے ہوئے مر گیا، اپنے کسی دوسرے ذمی مسلمان، ہندوستان کے غیر مسلم ذمی شمار نہیں ہوں گے، مسلمان کنٹری میں رہنے والے، اسلامی کنٹری میں رہنے والے غیر مسلم، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں اور معلوم ہے کہ ایک جماعت حق پر ہے یقین کے ساتھ، دوسری جماعت ناحق پر ہے یقین کے ساتھ، تو اس طرح کے اسباب میں انتقال ہو جانے والے لوگ شریعت کی نظر میں شہید ہوں گے۔ اور ان کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جس طرح عام شہید کو بغیر غسل کے اسی کپڑوں میں نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا جاتا ہے،
اس طرح کے شہید کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ان اسباب، چنانچہ لکھا ہے کہ ان اسباب کے دفاع میں مظلوم قتل ہونے والے کو شہید کامل کی طرح بلا غسل و کفن دفن کیا جائے گا، خواہ قتل ہونے میں آلہ استعمال چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہوا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنا دفاع کرنا شریعت کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ اور آخر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جان مال عزت کا دفاع کرنے کے لیے آدمی کو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آدمی کی صحت ہوگی تو ہی وہ دفاع کر سکتا ہے۔ بیمار آدمی آنے والی مچھر اور کھٹمل کا بھی دفاع نہیں کر سکتا، وہ پہلوان کا یا کسی غنڈے کا دفاع کہاں سے کرے گا؟ تو اس کے لیے پہلی بات یہ ذہن میں رہے، چاہے لڑائی جھگڑا مسلمانوں میں ہو چاہے غیر مسلموں میں آپس میں ہو، لڑائی جھگڑے کا جو نقصان ہے اس کی تلافی کی شکلیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اگر ایک نوجوان انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کا سہارا، اس کی بیوی کا سہارا، اس کے یتیم بچوں کا سہارا، اس کا نظام بننے کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی معقول طریقہ نہیں ہے، غیروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر کسی گھر کا نوجوان شہید ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، مسلمانوں کے پاس کون سا بیت المال اور فنڈ ایسا ہے جو ایسے شہیدوں کے گھرانے کا پرسہ کرے، ان کے گھر کی دیکھ بھالی کرے؟ غیروں کے پاس کہاں پر ہے؟ اگر فتنہ اور دنگا فساد میں دونوں طرف والے ایک دوسرے کے مکانات کو، دکانوں کو جلا لیں، گاڑیوں کو جلا دیں، اس کی تلافی کے لیے، تجارت کو بحال کرنے کے لیے، پہلے جیسی تجارت کو لانے کے لیے کون سی ایسی کمیٹی اور سوسائٹی ہے جو لوگوں کو تجارتی فنڈ فراہم کرے؟ تو دونوں طرح کے ہر مذہب والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، دنگا فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، لوٹ مار، اس کا نقصان ایسا ہے جس کی تلافی کے لیے ہمارے پاس کوئی معقول ذریعہ نہیں ہے۔ نقصان چاہے ادھر ہو، نقصان چاہے ادھر ہو، دونوں کا خسارہ ہوگا، دونوں کی تلافی ناممکن ہوگی۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے کسی کا حق حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات ہم مسلمانوں میں یہ ذہن میں رہے کہ لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں، دنگا فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کی وجہ سے۔ زہر گھولا گیا ہے غیر مسلم بھائیوں میں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، اور اس درجے کا زہر گھولا گیا جس طرح سام بچھو سے انسان نفرت کرتا ہے اور مارتے ہوئے اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی مسلمان کو مارتے ہوئے اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا، وہ مسلمان کو زہریلا سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح بدگمانی پیدا کر دینا کسی قوم سے یہ نفرت اور دنگا فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ غلط فہمیاں کہ کسی کی مسجد میں خنزیر کا گوشت ڈال دیا گیا، وہاں پر کوئی اور گائے کاٹ کر ڈال دی گئی، فلاں اس طرح کر دیا گیا، اس طرح کے حالات کرنے والے لوگ کہیں اور باہر سے آتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے میں اس علاقے کے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت جاننا، علاقے کے دوسرے لوگوں کو جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بٹھا کر معاملے کی تہ تک پہنچنا، جلدی فیصلہ نہیں کرنا، جلدی جذبے میں نہیں آنا، یہ سوچے بغیر صرف یہ دیکھا کہ بھئی ہماری مسجد میں یہ ہے، ہماری مندر میں وہ ہے، اس پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس پر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑی سے گاڑی لگ جانے کے معاملے کو بھی مذہبی جھگڑا بنا دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان غیر مسلم کی گاڑی سے ٹکرا گیا، وہ گاڑی چلانے والے کا جھگڑا ہے، لیکن اسے بھی مسلم ہندو کا جھگڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اور بعض موقعوں پر جان بوجھ کر دنگا فساد کر کے ووٹ بینک کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو چند ایسے ناپاک اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپس میں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تیسری بات، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے یہ نوبت آنے ہی کیوں دیں کہ کوئی ہم سے جھگڑا کرے اور کوئی ہمارے خون کا پیاسا ہو، کوئی ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہو، ایسی نوبت آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم کیوں ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوششیں کیوں نہیں کی جا سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان اپنی جگہ، غیر مسلم اپنی جگہ پر تھے، تو تکالیف کا زمانہ تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہو گیا، غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے لگے، تو صلح حدیبیہ کے مختصر سے عرصے میں یہ 7-8 سال کی مکی زندگی میں
1000 1400 2000 لوگ اسلام لائے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ میں جب غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے کاروبار میں، حالات میں، ملنے جلنے میں مسلمانوں کے اخلاق کو جب دیکھے تو فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر 10 سے 12 ہزار لوگ اسلام لا چکے۔ یہاں 7-8 سال کی محنت میں 1500 سے 2000 لوگ مسلمان ہیں، اور 2 سال کے اختلاط میں 8 سے 10 ہزار لوگ مسلمان بن رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس زمانے کے غیر مسلموں نے مسلمانوں کے حالات سے متاثر ہو کر، اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے، اور ہم مسلمان اپنے اخلاق سے کتنا غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں گاڑی سے ٹکرا دے اور ہماری گاڑی کو کچھ تھوڑا سا خراش آ جائے، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی لگایا نہیں، لگائے جیسا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ہی جا کے لگ جائیں گے، اس سے پہلے ہی لڑ پڑیں گے۔ گاڑی سے گاڑی نہیں ٹکرائی، لیکن ہم اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم اس سے کوئی اپنے سے پہلے چائے پیش کر دینا، اپنے سے پہلے پانی پیش کر دینا، لائن میں اپنے سے پہلے اسے آگے بڑھا دینا، ٹکٹ لینے میں اپنے سے پہلے آگے کر دینا، سیٹ بیٹھنے میں اپنے سے پہلے اسے جگہ دے دینا، کسی میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اخلاق سے اسے متاثر کر سکیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کے لیے اتنا کھلا دعوتی ماحول ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ اسلام کا تعارف نہیں کرا سکے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے غیر مسلموں کو قریب اور متاثر نہیں کر سکے، تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ ہم خود ایک دوسرے سے لڑنے کے در پہ ہیں، اور پھر غیروں سے بھی لڑنے کے در پہ ہیں۔ انہیں قرآن کا مطلب، اذان کا مطلب، مسجد کا مطلب، اسلام کا مطلب، نبی کا مطلب، کوئی مطلب ہم سمجھانے تیار نہیں، اور نہ خود سمجھنے تیار ہے۔ جبکہ یہاں پر کھلا ماحول ہے کہ ہم جو چاہے، ہر مذہب والا اپنے مذہب کی دعوت دے سکتا ہے، پھر بھی وہ کرنے تیار نہیں ہوگا، تو اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو یہاں اس ملک میں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ان حالات میں فوری جوابی کارروائی مفید نہیں ہوگی کہ آپ پر کوئی ظلم کرے اور فوراً آپ غصے میں آ کر اس کو مارنے چلے گئے۔ مارنے والے، دنگا فساد کرنے والے آئیں گے باہر سے، کر کے چلے جائیں گے۔ آپ غصے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو مارنا، جلانا یا ان کی دکانوں کو نقصان کرنا شروع کریں گے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جو تمہیں نقصان پہنچایا اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت تو ہے، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرین میں آپ کا جھگڑا کسی غیر مسلم سے ہو گیا، اس کا بدلہ آپ محلے کے غیر مسلم سے لینا جائز نہیں ہے۔ جو آپ پر ظلم کیا اس کو آپ دفاع کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، تو شریعت میں بعض مرتبہ جن حدود کی پابندی کا حکم دیا گیا اسے پھلان دیا جاتا ہے، تو نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں کی اس ملک میں سب سے اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پڑھا لکھا طبقہ اپنی آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنی کمپنی میں، اپنے مارکیٹ میں، جہاں وہ بیٹھا ہو وہاں وہ مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ آج کا مسلمان مسجد میں مسلمان ہے، مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہے۔ مسجد میں پورا مسلمان بن کے دکھانا چاہتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں جھوٹ نہیں بولتا، تو مطلب کیا ہے؟ باہر رہا تو پھر میرے سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ مسجد میں ہوں اس واسطے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ غیر مسلم ہماری مسجد کی نماز، مسجد کی دعائیں، راتوں کی تہجد نہیں دیکھتا ہے، وہ ہماری بازار کی زندگی دیکھتا ہے۔ بازار میں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، مسجد میں مسلمان ہیں، معاملات میں ہم مسلمان نہیں ہیں، نکاح بیاہ میں مسلمان نہیں ہیں، معاشرت میں مسلمان نہیں ہیں، پڑوسی بن کر رہنے میں مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان سے متاثر کیسے ہوگا؟ تو مسجد کا مسلمان، مارکیٹ کا مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ پڑوسی غیر مسلم ہے تو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، تھوڑا بہت اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں برداشت کر لے۔ ہر تکلیف کا بدلہ دینا ضروری نہیں ہے، ہر تکلیف کے بدلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری نہیں ہے۔ تکلیفیں، مصیبتیں تھوڑی بہت ان کی طرف سے آنے والی برداشت ہوں گی، اخلاق کا اثر پڑے گا، پھر نفرتیں ختم ہوں گی۔ اور تیسرا کام، خوشی کے موقع پر انہیں شریک کرنے کی کوشش، غم کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش۔ خوشی کا موقع، حج پہ جا کے آئے، زمزم اور کھجور مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہو، غیروں میں بھی تقسیم کرو، دوستوں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کرو۔ عید کے موقع پر قربانی
بکرے وغیرہ کی ہوتی ہے، بڑے کا وہ نہیں کھاتے ہیں، تو بکرے کی قربانی ہوتی ہو تو یہ گوشت انہیں اہتمام سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ رمضان کے موقع پر افطار کے، فروٹس کے، بریانی کے، مندی کے، ڈبل میٹھے کے پلیٹس ایک سے دوسرے تک بزنس اور تجارت کرتے ہو، اس تجارت میں دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ بزنس اور تجارت کیسے؟ فرسٹ فلور والے سیکنڈ فلور والوں کو بریانی بھیجے، سیکنڈ فلور والے مندی بھیجے، ادھر سے چاول آیا ادھر سے روٹی آئی، تو چاول کے بدلے روٹی، مندی کے بدلے میں بریانی۔ یہ بزنس ہے، یہ ہدیہ تحفہ نہیں ہے۔ یہ بزنس ختم کر کے جس کے گھر سے نہیں آتا اس کے گھر کو پہنچاؤ۔ اب دیکھا جا رہا ہے مسلمان غیر مسلم، یہاں مسلمان ہے یہاں غیر مسلم ہے، یہاں مسلمان ہے، دو مسلمان گھروں کے بیچ میں ایک غیر مسلم کا گھر ہے، مسلمان کے گھر سے دوسرے مسلمان کے گھر میں ہدیے تحفے، ادھر سے ہدیے تحفے، بیچ میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس نے کیا گناہ کیا؟ نکاح کی دعوت کے ٹیبل پر تین بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ ادھر سے ادھر بوٹی ڈلی ہر چیز پہنچا رہا ہے، ادھر کا بندہ ادھر پہنچا رہا، بیچ میں جو بندہ بیٹھا ہے کتنی دیر وہ یہ حرکت گوارا کرے گا؟ اسے غصہ نہیں آئے گا؟ ایسے ہی دو مسلمانوں کے بیچ میں غیر مسلم کا گھر جب ہے، یہ مسلمانوں کے آپسی تعلق کو دیکھیں گے اور یہ پڑوسی ہونے کے حق کو ادا نہیں کریں گے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں، خوشی کے موقعوں پر غیر مسلم بھائیوں کو قریب کرنا، انہیں دعوت دینا، اور ان کے گھر میں بیمار ہو گیا کوئی شخص، انتقال ہو گیا، اس موقع پر شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے ان کی تعزیت کرنا۔ ان کے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، کوئی اور مجبوری ہے، اس موقع پر تعاون کرنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نفرتوں کو ختم کرتی ہیں۔ صرف تلوار سے، لڑائی جھگڑے سے، لاٹھی سے محبت پیدا نہیں ہوگی، اس سے پہلے اخلاق کا وہ سرمایہ جو مسلمان کو اپنانا ضروری ہے وہ اپنائے گا تو اب بھی موقع ہے نفرتیں ختم کرنے کا۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے کیسے غیر مسلموں کی مدد کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا نے کیسی سازشیں رچی، لیکن مسلمانوں کے تعاون نے مسلمانوں کو بدنام ہونے سے بچایا، مسلمانوں کی خدمت نے انہیں قوم کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے سے بچایا۔ ان کا تعاون تو بالکل وہ کھلا دل والا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ یہ حالات پیش نہ آئیں، اور جب اپنی جان پہ بن پڑے تو اس کے لیے ڈیفنس اور دفاع کا شریعت میں حکم ہے، اس کے لیے ورزش، 4 کاموں کا اہتمام بر وقت ہونا ضروری ہے ڈیفنس کے لیے۔ اس کا پہلا نمبر ہے کھانے کا نظام معقول ہونا، نامعقول نظام درست نہیں ہوگا، سونے کا نظام معقول ہونا، ورزش کا نظام معقول ہونا، صاف صفائی کا نظام معقول ہونا، یہ 4 چیزیں معقول ہوں گی تو آدمی دفاع کے قابل ہوگا۔ فاسٹ فوڈ کھانے والا کبھی وہ فاسٹ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سلو ہی رہے گا، کبھی وہ کسی کام میں آگے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ سلو ہی رہے گا۔ رات دیر سے کھانے والا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بیمار ہی رہے گا، اور نیند کے سلسلے میں کمی کوتاہی کرنے والا صحت مند نہیں رہے گا، صاف صفائی کے سلسلے میں کوتاہی کرنے والا صحت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ خوشبو کا اہتمام، غسل اور وضو کا اہتمام، کپڑے پاک صاف رکھنے کا اہتمام، پسینے کی بو نہیں آنے دینا اس کا اہتمام، منہ کی بدبو سے بچانے کا اہتمام، ماحول پاک رکھنے کا اہتمام ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے، اور روزانہ کی ورزش کا اہتمام ضروری ہے، اس کے بغیر نہ خود بچ سکتے ہیں نہ کسی کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة